عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں اور حضرات علماء کرام، آج کی آپ کی یہ مجلس، یہ محفل ذکر حبیب، ذکر مصطفیٰ، ذکر مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے. اللہ کے حبیب کے ذکر سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر ہو جائے. ابھی ہم نے حضرت قاری صاحب جو قرات فرما رہے تھے اس نے سنا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. جتنے بھی اعمال اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو محدود ہے. نمازیں ہیں تو 5 ہیں، اور پھر ہر نماز کی رکعت متعین ہے، مقرر ہے. روزے ہیں تو 1 مہینے کے فرض کیے گئے ہیں. زکوٰۃ ہے تو مال میں 2.5% وہ فرض کی گئی ہے. اسی طریقے سے حج ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہے. لیکن ذکر اللہ یہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. کثرت سے یاد کرو اللہ کو. اس لیے پہلے اللہ کی شان میں کچھ مناجات، محبت کے اشعار اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر ہو جائے، پھر ذکر حبیب انشاءاللہ کریں گے. اس حوالے سے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے اشعار پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار کا معنی دوست سب سمجھتے ہیں کہ اللہ میری دوستی تیرے ساتھ ہو اور تیری دوستی میرے ساتھ ہو. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ جی نہیں معلوم کس سے؟ اللہ سے. قرآن گواہی دیتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اور ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، اللہ کے بعد پھر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مومن کہلانے کا وہ حقدار نہیں ہے.
پھر تو اسے اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے سامنے اعلان فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری آل اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے والے، تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جسے تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تمہارا کاروبار جس میں گھاٹے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہارے وہ بنگلے، تمہارے وہ گھر، وہ محلات جن میں رہنا تمہیں پسند ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ چیزیں، یہ فہرست جو بیان کی گئی ہیں، یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوئی، زیادہ محبوب ہوئی، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جان مال سب کچھ قربان کر دینے سے زیادہ پیاری ہوئی یہ چیزیں، وجہاد فی سبیلہ فتربصوا تو تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا حکم آ جائے۔ اللہم احفظنا، اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا، یہ آیت مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے، اللہ کے بعد پھر کس سے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اللہ کے دین سے، اس کے بعد پھر دوسری محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بیوی کو شوہر کی محبت ہے، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کی محبت ہے، استاذ کے لیے شاگردوں کی محبت، شاگردوں کے لیے استاذ کی محبت، پیر کو مریدوں سے، مریدوں کو پیر سے محبت، یہ محبتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مخلوق سے میں بیزار یعنی لا تعلق رہوں، مخلوق سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، اللہ تجھ سے کیا ہو؟ تعلق ہو، تجھ سے ہو فقط محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، ربا ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہوں، مجھے کوئی اور ہوش ہی نہ رہے، بس تیرے ذکر میں ہی 24 گھنٹے لگا رہوں۔ اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ٹوٹ کر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کہیں یہ مجنون ہے، یہ پاگل، ایسے ذکر کرو اللہ کا۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جتنی اللہ سے محبت ہے اس زور کے ساتھ دل پر ضرب لگائیں نا، گندگی کو باہر نکالیں اور اللہ کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے دیں، لا کے ذریعے سے سب کھینچ کے باہر ڈال دیں۔ اس میں کبر ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ساری بیماریاں ہیں دل کی۔ ان تمام بیماریوں کی صفائی جو ہے وہ ذکر سے ہی ہوگی۔ اس لیے جب لا کی ضرب لگائیں تو لا کے ذریعے سب کھینچ کے باہر اور الا اللہ پر دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ دے دیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد صبح میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے ذکر کے بعد اب ذکر حبیب محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع کے معنی ہے موسم بہار۔ موسم بہار سے پہلے کون سا موسم ہوتا ہے؟ خزاں۔ کون سا؟ خزاں، جس میں سارے درختوں کے پتے وتے جھڑ جاتے ہیں۔ اب سردی آئے گی نا، اس کے بعد دیکھیں گے سردی ختم ہوگی تو پتے جھڑ چکے ہوں گے موسموں یہ درختوں کے، اور اس کے بعد جیسے ہی گرمی کی آمد ہوگی تو پھر درختوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض درخت تو ایسے لگتا ہے جیسے پتے ایک پتا بھی نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے سوکھ گئے ہیں، لیکن جیسے موسم بہار آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ربیع کے معنی ہے موسم بہار۔ یہ دو مہینے ربیع الاول اور ربیع الثانی، موسم بہار شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، پھر جب وہ پتے پھول وغیرہ نکل کے سارے آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ربیع الثانی۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیع الثانی، یعنی دوسرا موسم بہار۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا جس کا نام ہے کیا؟ ربیع الاول، یعنی موسم بہار۔ اس سے پہلے پوری دنیا پر ایک خزاں چھائی ہوئی تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پوری دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے موجود نہیں تھے۔ ظلم اور زیادتی عروج پر تھی، دشمنی، لڑائی جھگڑے، اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کرنا، دوسروں کے حقوق مار لینا، وہ کون سی برائی تھی جو انسانوں کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی؟ بلکہ سارے انسان، اولاد آدم کا قافلہ یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا اور جہنم کے گڈھے کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بس اب ایک دھکا لگنے کی دیر تھی، ایک دھکا لگتا سب کے سب جہنم کے گڈھے میں گر جاتے۔ تو ایسا موسم خزاں چھایا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ نے سسکتی ہوئی انسانیت پر رحم کیا، کرم کیا اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور قرآن پڑھنے والوں اللہ کے انعام کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے تم پر انعام کیا، اللہ نے تم پر کرم کیا، اللہ نے تم پر فضل کیا۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم سب کے سب دشمن تھے، اور عرب خاص طور سے دشمنی میں سب سے آگے تھے، لڑائی جھگڑے میں سب سے آگے تھے۔ ان کا تو نعرہ یہ تھا نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اگر دشمن نہ ملے تو اپنے بھائیوں کے ہی گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تم پر کرم کیا، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ کون سا فیبیکول تھا، کون سا وہ سلوشن تھا جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا؟ وہ اللہ نے بھیجا کس کو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔
اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے اے حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نرم بنا دیا۔ اسی نرمی کے نتیجے میں لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جب ان کو بھی آپ کی رحمت معلوم ہو گئی، آپ کی مہربانی اور آپ کے اخلاق اور کردار کو انہوں نے دیکھا، تو وہ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر یہ آپ کے قریب نہ آتے بلکہ بکھر جاتے، دور چلے جاتے۔ آپ کی نرم دلی اور آپ کی مہربانی سے ان سب کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر دی۔ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے اس نعمت اور انعام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، بھائیوں کی طرح ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم سب کے سب جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے۔ حفراتن کا معنی ہے گڈھا، یہاں علماء موجود ہے، شفا کے معنی کنارہ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے پوری دنیا کے انسانوں تم کہاں تھے؟ جہنم کے گڈھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تم کو وہاں سے واپس کھینچ دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ نے ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے چراغ روشن کیا اور برسات کے چھوٹے چھوٹے وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ آ کر اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں، یہ آدمی ان کو پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہے، آگے نہ جاؤ، آگے آگ جل رہی ہے، تم جل جاؤ گے، ان کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب کے سب دوڑ رہے تھے جہنم کی طرف، اور میں تم میں سے ہر ایک کی کمر سے پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کی طرف نہ جاؤ لوگو، جنت کا راستہ ادھر ہے، جنت کے راستے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم کے راستے کو چھوڑ دو۔ تو اس وقت جب اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت کے حالات یہ تھے، وہ دور ایسا تھا جس کو اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور اسی طرح جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے پھر انسانیت پر رحم کیا اور رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ذکر حبیب سے دلوں کو روشن کیا جاتا ہے، دلوں کو تسکین دی جاتی ہے۔ ایک مومن کے دل میں اللہ کے بعد اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی محبت کے نتیجے میں آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کامل محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اب ذکر حبیب کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیتیں تلاوت کی، میں نے خطبے کے دوران بالکل آخری آیتیں ہیں، اور مفسرین کا کہنا ہے یہی دونوں آیتیں قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے بھی آخری آیتیں ہیں، آخر میں یہ نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنی وحدانیت اور توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا، پھر اپنا تذکرہ کیا، اور جب اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ شروع کیا تو پہلے اللہ کا تعارف کرایا، پھر اپنا تعارف فرمایا۔ جب صفا پہاڑی پر آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور لوگوں کو بلایا، سب جب جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کی 40 بہاریں بتائی ہیں، 40 بہاریں گزار دی ہیں میں نے تمہارے درمیان، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا، جربناک مرارا فما وجدنا منک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، سچائی کے علاوہ ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ تو الصادق الامین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو میں تم سے یہ کہوں، اس پہاڑی کے اس طرف ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہو جائے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ ہی نہیں بولا ہے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں
تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنا تھا، لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تعارف کرایا کس کا؟ اللہ کا، اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے پوری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس عظیم و شان پیغمبر آ چکا ہے، من انفسکم جو تم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم تمہارا کسی مشقت میں پڑنا، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جانا یہ نبی پر بھاری گزرتا ہے، یہ نبی پر بھاری گزرتا ہے، نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حریص علیکم تمہارے معاملے میں بڑا حریص ہے، رؤوف حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے بڑا نرم ہے اور بڑا رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور آپ کا تذکرہ یہ 3 مضامین پر مشتمل ہے۔ کتنے مضامین پر؟ 3 مضامین پر۔ پہلا مضمون جو کتابوں کے اندر آتا ہے آپ کے تذکرے کے حوالے سے، وہ آپ کی ولادت با سعادت ہے، آپ کی آمد ہے۔ اور دوسرا مضمون ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، جس کا تعلق شمائل سے ہے، آپ کی شکل و صورت اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے آپ کے اخلاق اور کردار کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو ہم سیرت کا نام دیتے ہیں، اور جس عنوان سے آج کی آپ کی یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ تو پہلا مضمون کیا ہے؟ ولادت با سعادت، اور دوسرا مضمون ہے آپ کی شکل و صورت، اور تیسرا مضمون ہے آپ کی سیرت۔ آپ کی بعثت، ولادت با سعادت، آپ کی آمد یہ بے مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے مثال۔ بے مثال کا مطلب جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور آپ کی شکل و صورت یہ پر جمال ہے، خوبصورتی کے جتنے بھی جو ہے وہ کلادے ہو سکتے تھے ان سب کو اللہ نے ملا دیا اور ختم کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ کی شکل و صورت یہ ہے پر جمال۔ اور تیسرا ہے آپ کی سیرت، آپ کی سیرت ہے با کمال۔ یاد رہے گا کتنی باتیں ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ آپ کی ولادت، وہ کیا ہے؟ بے مثال۔ دوسری ہے آپ کی صورت، وہ کیا ہے؟ پر جمال۔ اور تیسری ہے آپ کی سیرت، وہ کیا ہے؟ با کمال ہے۔ آپ کی ولادت بے مثال کیسے ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے؟ آئیے قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن کیا بیان کرتا ہے آپ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے۔ ہر آنے والے کا تذکرہ آنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے کسی کا تذکرہ نہیں ہے، آنے کے بعد ہے۔ لیکن آپ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ یہ لیل و نہار ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ دریا ہے، نہ ندی ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کے سامنے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں 3 پارے میں کیا ہے کہ اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اے لوگو، اے قرآن پڑھنے والو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا کہ میں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت نبوت عطا کروں گا، تمہیں پیغمبری عطا کروں گا، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم الشان پیغمبر آئے گا، لتؤمنن به ولتنصرن، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، یعنی تم وعدہ کرو اس پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، انبیاء کرام نے کہا ہم نے ایمان بھی لایا، ہم مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا بات کو پکی کرنے کے لیے اقررتم، تم اس کا اقرار کرتے ہو،
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر مجھے تم وعدہ دیتے ہو. تو سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. پھر کیا تھا؟ جو آ رہا تھا آپ کا تعارف پیش کر رہا تھا اور اپنی امت کے سامنے بیان کر رہا تھا میں تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، میں جانے والا ہوں، اصل اس کائنات کا دلہا وہ آنے والا ہے، اور جو وہ آئے گا وہ آتا ہی چلا جائے گا، چھائے گا تو چھاتا ہی چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہوگا. پھر جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ ہے. اٹھائیے قرآن کریم سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس سے پہلے ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول امی ہے، جو نبی امی ہے، اس پیغمبر کی وہ پیروی کرتے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ ان کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں فی التوراۃ والانجیل، توریت میں بھی اور انجیل کے اندر بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے اوصاف توریت میں بیان کیے گئے، زبور میں بیان کیے گئے، انجیل میں بیان کیے گئے، آپ کے صحابہ کا بھی تذکرہ ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کیا اوصاف بیان کیے گئے؟ قرآن تفصیل بیان کرتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہا عن المنکر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف توریت میں بیان کیا گیا ہے. یأمرہم بالمعروف، وہ نبی امی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے ان کو روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو بیان کر دے گا. کون کون سی چیزیں پاک ہیں، کن چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو ان کو بیان کر دے گا. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور چوتھا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ ناپاک چیزیں جتنی ہیں ان کو بیان کر دے گا. لوگوں یہ ناپاک ہے، اس سے دور رہنا. کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، اس سے دور رہنا، یہ تمہارے دین کے لیے بھی نقصان دہ، تمہارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، وہ بیان کر دے گا. لوگوں سود نہیں کھانا، سود بہت بڑی بیماری ہے، جس کو یہ بیماری لگ جائے اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اور سود کا ایک لقمہ، ایک روپیہ، وہ کہا ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے سے بدتر. یہ بتائے گا. رشوت نہیں لینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. یہ بتائے گا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ تمہارے سامنے ناپاک چیزوں کی خباثت کو، خبیث چیزوں کو، ان کی حرمت کو بیان کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ تم سے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا، وہ ہٹا دے گا. جو بوجھ لوگوں نے اپنے اوپر قائم کیے ہوئے تھے، جو سخت احکامات تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کو وہ ہٹا دے گا اور آسان احکامات دے دے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بڑے بڑے بندھن جو لوگوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے رسم و رواجات کے، ان تمام کو نکال کے پھینک دے گا اور کہے گا کوئی رسم و رواج کی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے. والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به، آگے بتایا فالذين، یہ لکھا ہوا توریت میں اور انجیل میں، فالذين آمنوا به، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروه، اور اس کی تعظیم کریں گے، اس کا ادب کریں گے، ونصروه، اور اس کی مدد کریں گے، اس کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک دین کو لے کر پہنچیں گے. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو پیروی کریں گے اس نور کی، اس روشنی کی جو روشنی ان کے ساتھ اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اس کو اپنا امام بنائیں گے، اس کو ضابطہ حیات بنائیں گے اور زندگی کا قانون مانیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کامیاب ہونے والے.
تو جو اللہ نے اس وقت عہد لیا تھا اس عہد کا تذکرہ ہر نبی نے کیا، ہر کتاب کے اندر آپ کا نام ہے۔ آج ہمارے برادران وطن ہیں، ان کی کتابوں کو اٹھائیں، ان کے ویدوں کو اٹھائیں، دوسری کتابوں کو دیکھیں، آج ساری مسخ ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی، لیکن کہیں نہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور مل جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی آیا؟ ایسا آنے والا کوئی آیا ہے؟ جی ایسا کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ ہے آپ کی ولادت کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ اور پھر اگر میں یہ تذکرہ کروں گا جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت کیا کیا چیزیں ظاہر ہو رہی تھی، یہ تو بات لمبی ہو جائے گی، اس کو اسی پر بس کرتے ہیں، بند کرتے ہیں اس مضمون کو۔ اگلا مضمون ہے کیا؟ جی اگلا مضمون ہے آپ کی شکل و صورت۔ اللہ فرماتے ہیں رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول، اس میں تو آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو گیا کہ عظیم الشان ہے وہ آنے والا، وہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شکل و صورت، من انفسکم کہا وہ تم میں سے ہوگا۔ کس میں سے ہوگا؟ تم میں سے، یعنی تم سے مراد انسان، انسانوں تم میں سے ہوگا۔ وہ دوسری مخلوق ہے کیا؟ ناری، وہ ہے کون؟ جنات، ان میں سے نہیں ہوگا۔ تیسری مخلوق ہے نوری، وہ کون سے ہیں؟ فرشتے، کا فرشتوں میں سے بھی نہیں ہوگا، وہ نوری بھی نہیں ہے، ناری بھی نہیں ہے، آبی، ایک اور مخلوق ہے آبی جو یہ پانی میں رہنے والی مخلوق ہے، کا اس میں سے بھی وہ نہیں ہوگا۔ پھر کس میں سے؟ کا خاکی ہوگا، وہ خاکی تم میں سے ہوگا، انسانوں تم میں سے ہوگا، من انفسکم تم میں سے ہوگا، کسی اور دوسری مخلوق سے وہ نہیں ہوگا۔ تمہاری شکل و صورت پر ہوگا، جو لوازمات بشریہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، وہ نکاح بھی کرے گا، شادی بھی کرے گا، اسی طریقے سے کھائے پیے گا بھی، جو ضرورتیں تمہاری ہیں یہ ساری ضرورتیں اس کی بھی ہوں گی، تم میں سے ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو لفظ ہے نا من انفسکم، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انفسکم کو انفسکم بھی ایک قرات ہے، اس کی ایک قرات کیا ہے؟ من انفسکم، یعنی فا کے زبر کے ساتھ۔ اگر انفسکم ہے تو اس کا مطلب ہے تم میں سے ہے، اور اگر انفسی پڑھیں گے تو انفسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفاست سے نکلا ہے، اور نفاست کے معنی کا پاکیزہ، ایسا جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو اب مطلب یہ ہوگا من انفسکم تم میں سب سے زیادہ وہ نفاست والے ہیں، یعنی انفسکم تم میں سے ہے اور انفسکم تم جیسے نہیں ہے۔ اس کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے، اس مرتبہ اور مقام کو انسانوں میں سے کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے ہم تو اس کے لیے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ تم میں سے تو ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ زمزم پیا آپ لوگوں نے؟ پیا ہے؟ کس کس نے پیا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ ماشاءاللہ سب نے پیا ہے، تقریباً سب نے پیا ہے۔ حج کتنوں نے کیا ہے؟ جنہوں نے حج کیا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ حاجی حضرات صرف 10-12 ہیں، 7-8 ہی ہیں۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب کرے، اللہ بار بار نصیب کرے، اپنے گھر کا عمرہ بھی نصیب کرے۔ زمزم سب نے پیا ہے اور حج چند ایک نے کیا ہے۔ یہ زمزم جو ہے نا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا معجزہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل امین نے پر مارا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے زمزم جاری ہو گیا، اور پھر بیچ میں یہ بند ہوتا رہا، چلتا رہا، لیکن آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول نکالا، اس میں سے آپ نے نوش فرمایا، پیا۔ پینے کے بعد سارے صحابہ کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ آپ ہمیں دیں گے اپنا جوٹا۔ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹے کو برکت سمجھ کے پیتے تھے، ایک ایک گھونٹ کر کے سارے لوگ پیتے تھے۔ آپ دائیں طرف سے دیتے تھے، جیسے آپ نے نوش فرمایا تھوڑا آپ بچا دیتے تھے، پھر دائیں طرف سے آپ دیتے تھے، دائیں طرف سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک غلام تھا یا چھوٹا بچہ تھا، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بائیں طرف ہے۔ اب آپ نے پانی نوش فرمایا، اس کے بعد جو آپ کا جوٹا تھا بچا ہوا تو آپ نے نیچے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر ادھر ہے، یعنی انہوں نے سوچا کہ بڑے سے شروع کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہ، دائیں والے کا حق ہے،
دائیں طرف بچہ تھا، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس نے پینے کے بعد پھر دوسروں کو دیا، آخر میں پہنچا کس کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو صحابہ کو انتظار رہتا تھا، ہمیں بھی چاہیے جب کوئی اللہ والا آئے نا، اللہ والے، تو ان کے جوٹے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ تصور تھوڑا کم ہے، دوسرے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگ اس کو بڑا تبرک سمجھ کے اور اس کو پیتے ہیں، یا بچا ہوا کھانا ہے اس کو کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پھینکنے میں جھوٹا کیوں کھائیں کسی کا، ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں۔ تو جو بزرگوں کا جھوٹا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے، متبرک ہوتا ہے، تبرک کی چیز ہے۔ ان کے زبان سے اللہ اللہ کی آوازیں، مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر رہتا ہے، اس کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کچھ پڑھ کر پانی میں دم کرتا ہے تو اس پانی کے اندر نورانی شعاعیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے نا، جس میں کچھ پڑھ کے دم کیا جائے، اس میں نورانی شعاعیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہا اگر آج تو ناپنے کے وہ دیکھنے کے آلات آ گئے ہیں نا، کہا دیکھ لو، اس میں سے نورانی شعاعیں جو ہے اس کے اندر نظر آئیں گی اللہ کے کلام کی برکت سے۔ تو یہ متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اب صحابہ کو انتظار تھا کہ ہمیں دیں گے اور ہم پئیں گے۔ مجمع کتنا تھا؟ 1 لاکھ سے زائد تھا۔ اب وہ پئیں گے تو کتنا پئیں گے، کیسے پئیں گے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف ان پر نہیں تھی جو سامنے ہیں، اور ان پر نہیں جو وہاں آپ کے ساتھ 1 لاکھ تقریباً 24,000 ساتھ میں تھے، ان پر نہیں، بلکہ آپ کی نگاہ تو آپ کا آخری امتی جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے اس تک تھی۔ اس لیے آپ نے وہ جھوٹا پانی زمزم میں دوبارہ ڈال دیا، اور اپنے عمل سے یہ تعلیم دی کہ اب قیامت تک یہ زمزم جاری رہے گا، اور جو اس کو پیے گا وہ میرا جھوٹا پیے گا۔ تو آج جو زمزم ہم پی رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتا ہے، اور وہاں حاجی لوگ کتنا پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، گراتے بھی ہیں، بعض وضو بھی کرتے ہیں، بھر بھر کے لے جاتے ہیں دنیا کے کونے، لیکن کوئی کمی اس میں آج تک نہیں آئی ہے۔ اب چلیے، زمزم پانیوں میں سے ایک پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ پانی تو ہے نا، اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ ہمارا پانی یہ جو دوسرا ہے زمزم کے علاوہ، اس کو رکھیں گے 1-2 مہینے کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پیئیں گے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں باسی پانی مت پیو، یہ خراب پانی ہے، تازہ پانی پیو، کہتے ہیں کہ نہیں جی؟ اور زمزم اگر 10 سال بھی رکھا رہے، بلکہ 100 سال بھی رکھا رہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو پئیں گے تو تب بھی شفا ملے گی، بیماری نہیں آئے گی۔ تو زمزم پانیوں میں سے ایک پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود وَلَهُ عَيْنَانِ وَلَهُ أُذُنَانِ وَلَهُ لِسَانٌ، کہا حجر اسود کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور اس کی ایک زبان ہے۔ جو وہاں سے گزرتا ہے اس کے سامنے سے، اللہ ہم سب کو گزرنا نصیب کرے، اللہ بار بار نصیب کرے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، حجر اسود اس کو دیکھتا ہے اور اس کی اس آواز کو سنتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ لوازمات بشریہ میں تو ہم جیسے ہیں، لیکن علو مرتبہ اور مقام میں آپ اس درجے پر ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور کچھ خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے، پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، اور پسینہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا ہے۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے،
اگر نہ نہائے 1-2 دن تو اپنی بدبو خود کو محسوس ہونے لگتی ہے اور خود کو آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے اس سے. اور اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بدبو نہیں ہے بلکہ خوشبو ہے. اب ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسینہ کیوں آیا؟ فرمایا جواب ملا تم میں سے ہوں، جیسے تمہیں پسینہ آتا ہے مجھے بھی پسینہ آتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو کیوں ہے؟ فرمایا تم میں سے ہوں لیکن تم جیسا نہیں. آ گیا سمجھ میں؟ تم میں سے ہوں لیکن تم جیسا نہیں ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اور مخلوق ہے کیا انسان، لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں. اور تھوڑا سا اس کو کھولیں آپ. نیند ہمیں بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، سارے انسانوں کو آتی ہے. اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو کس کو نہیں آتی ہے؟ بولیں. اللہ کو نہیں آتی ہے. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اس میں پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے. القیوم، وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ. سنہ کہتے ہیں جو نیند سے جھٹکا لگتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں اونگ آ رہی ہے، تو اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. ولا نوم، اور اسے نیند نہیں آتی ہے. اگر اسے نیند آ جائے گی پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں. پھر یونس علیہ السلام کی دعا اور پکار کو کون سنے گا؟ اسے نیند نہیں آتی ہے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر چلے گئے، فنادا فی الظلمات، تو تاریکیوں میں انہوں نے پکارا. رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے. ان اندھیروں کے اندر پکارتے ہیں کس کو؟ کس کو پکارا جی؟ کس کو؟ اجمیر والے جی، کلیر شریف والوں کو، کس کو؟ اللہ کو. یہ بزرگان دین ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے. بزرگان دین کی تعظیم واجب ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. لیکن عبادت اور بندگی اور دعا اور پکار کس کی؟ اللہ کی ہے. تو کس کو پکارا؟ اللہ کو. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی نجات دینے والا، نہیں ہے کوئی بچانے والا، نہیں ہے کوئی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے والا. الا انت، مگر تو ہی. کون؟ تو ہی کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں سراپا عیوب ہوں، لیکن اللہ تیری ذات پاک ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، مجھ سے زیادتی ہو گئی، پروردگارہ معاف فرما کر مجھے اس سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو نجات دے دی. کس سے؟ غم سے. غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ایمان والوں کو ہم نجات دیتے ہیں. جب ایمان والا اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیند صرف کس کو نہیں آتی ہے؟ اللہ کو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اسے ٹچ بھی نہیں کرتی ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. اگر اسے اونگ آ جائے گی پھر کون سنے گا؟ پھر زکریا علیہ السلام کی دعا کو کون سنے گا؟ جب بیوی مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے،
تو بس اسی وقت دل کے اندر بات آ گئی، جو رب بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دے سکتا ہے، تو وہ مجھے بھی بے موسم کے بچہ دے سکتا ہے۔ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس الشیب، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ موسموں کا اور عمروں کا محتاج نہیں ہے، وہ دے دے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاک بیٹا دے دے، پاک بچہ دے دے۔ اللہ سے مانگا، ابھی وہاں دعا کر ہی رہے تھے، فرشتہ خوشخبری لے کر آ جاتا ہے۔ موقع موقع کی بات ہوتی ہے نا، دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں ہے، بیوی مریم کو بے موسم کے پھل دے دیے، کھڑے ہو گئے، بس کب سے دعائیں مانگ رہے تھے، بہت عرصہ ہو گیا تھا، بڑھاپے تک پہنچ کے دعائیں مانگتے مانگتے تھکے نہیں، لیکن یہ موقع تھا قبولیت کا، بس مانگی تو اللہ نے فوراً سن دی۔ وہی سب کی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج میرے بھائی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مسجد سے نکلے پھر پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں، ادھر سے ملے گا ادھر سے ملے گا، وہ درخت ہے جی اس سے کچھ پھل گر جائے گا، جس کو گرا اس کو مل گیا، وہاں جاؤ ادھر جاؤ، کہیں نہیں۔ دینے والا کون؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، بہت سارے ہوتے ہیں نا صرف بیٹیاں ہوتی، بیٹا کوئی نہیں ملتا ہے نا۔ اور ذُکْرَانًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا ہے۔ اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بند لگا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کو تقریباً 20-22 سال ہو گئے نکاح کیے ہوئے، جہاں جس نے بتایا ہر جگہ گیا، کس نے بولا شاکرہ شریف سے ملے گا وہاں گیا، کس نے بولا وہ کلیئر شریف سے ملے گا وہاں گیا، کس نے بولا اجمیر شریف، وہ بھی نہیں چھوڑا وہاں بھی گیا، ہر جگہ گیا۔ اب کہتا ہے کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ کا کہیں سے نہیں ملا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ادھر سے مل جائے گا، کہا میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ملتا ہے تو کس سے ملتا ہے؟ تھوڑا زور سے بول لینا، یہ در و دیوار بھی کس سے؟ اللہ سے ملتا ہے۔ کس سے؟ اللہ، زور سے کس سے؟ اللہ سے۔ وہی بیٹے دیتا ہے، وہی بیٹیاں دیتا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرتا ہے، وہی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر دعاؤں میں اس کا تذکرہ ہوتا، قرآن کی دعاؤں کو پڑھیں، احادیث میں جو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر دعا کے اندر صرف کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا۔ لہو دعوت الحق، کا اسی کے لیے حق کی پکار صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے ملنے والا نہیں ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، کہا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے سامنے پانی ہو اور یہ پانی کی طرف منہ کر کے کہ آپ پانی میرے منہ میں، آپ پانی میرے منہ میں، وما هو ببالغہ، وہ پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو پانی جیسے خود اس کے منہ میں نہیں آ سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی دعا اور پکار کو نہیں سنتا ہے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے کیا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کون پکار رہا اور کیا ہم سے مانگ رہا ہے۔ یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا دُعَاءَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ کس کی دعا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہمیں، قرآن پڑھتے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تعمیر کرتے جا رہے تھے اور پکار کس کو رہے ہیں؟ اللہ، ان کے بھی بڑے تھے نا آدم علیہ السلام،
नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम तो बाद में, सालेह अलैहिस्सलाम, ये सारे बड़े हैं। उनमें से किसी को पुकारा नहीं। किसको? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हे अल्लाह, हम तेरे घर की तामीर कर रहे हैं, हमसे इसे कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप ही सुनने वाले हैं और आप ही जानने वाले हैं। किसकी क्या दुआ है? आप सुनने वाले। कौन पुकार रहा है? आप ही को मालूम है, कोई और जानता नहीं, कोई और सुनता नहीं। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन वाले सब किससे मांगते हैं? अल्लाह से। सूरह रहमान पढ़ी है ना आप लोगों ने? हाँ, सूरह रहमान की आयत है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन सब किससे मांगते हैं? अल्लाह से। तो अल्लाह को नींद नहीं आती, उसके अलावा सबको नींद आती है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लेटे, फरमाते हैं उस दिन मैं अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गया था, ये देखने के लिए कि आप रात को क्या इबादत करते हैं, कैसे रात गुजारते हैं। मैं सो गया कहते हैं, लेकिन सोया नहीं था, खाली आंखें बंद की थी, देखना चाहता था आप करते क्या हैं। कुछ देर आप लेटे, उसके बाद आप उठे, उठकर आपने आंखों को मला, पूरे जिस्म पर हाथ फेरा, इसी तरीके से जागने की जो दुआ होती है वो दुआ पढ़ी। सूरह आल इमरान का आखिरी जो रुकू है वो आपने पढ़ा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, यहाँ से आखिर तक ये पढ़ा। पढ़ने के बाद आप उठे, मिश्कीज़े में पानी था, उससे पानी लेकर आपने वज़ू किया, वज़ू करके आप मुसल्ले पर खड़े हो गए। कहते हैं मैं भी इसी तरह उठा, जैसे हुजूर ने किया था वैसे मैंने भी किया, और मैं आकर आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? बाएं तरफ। आपने नमाज ही में कान से पकड़ के मुझे पीछे किया और इशारा किया घूम के इधर आ जाओ। फिर मैं दाएं तरफ आ गया आपके। जब मुक्तदी एक हो तो कहाँ खड़ा होता है? दाएं तरफ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बच्चे थे, 8 साल उम्र है, कहाँ खड़े हो गए थे? बाएं तरफ। आपने कान से पकड़ के, इससे मालूम है एक हाथ से नमाज में कोई काम अंजाम दिया जाए उससे नमाज टूटती नहीं है, तो ऐसे किया तो इधर खड़े हो गया आकर। फरमाते हैं नमाज पढ़ी आपने, बड़ी लंबी नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने वितर पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, वितर पढ़ी, अजान हुई, अजान के जैसे अजान हुई तो आपने 2 रकात सुन्नत जो फजर के वो पढ़ ली। पढ़ने के बाद आप लेट गए। जब आप लेटे तो आपको नींद पड़ गई, और नींद पड़ने के बाद खर्राटे भी शुरू हो गए। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, बोले ना जब सहाबी का नाम है तो क्या बोलना है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ है, और आकर कहा या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, लोग आ गए हैं। तो आप उठे और आपने नमाज पढ़ा दी, वज़ू नहीं किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैं परेशान हो गया, हुज़ूर ने तो फरमाया है जब कोई सोता है तो वज़ू टूट जाता है, और आपने खुद वज़ू नहीं किया। नमाज के बाद मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सो गए थे, आपको खराटे भी आ गए थे, फिर वज़ू करना शायद आपको याद नहीं रहा इसलिए आपने वज़ू नहीं किया। आपने फरमाया नहीं, मेरे सोने में तुम्हारे सोने में फ़र्क है, मेरी आँखें सोती है, दिल मेरा जागता है। अब हमने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सोए क्यों हैं? कहा तुम में से हूँ, जैसे तुम्हें नींद आती है मुझे भी नींद आती है। या रसूलल्लाह हम सोते हैं हमारा वज़ू टूट जाता है, आप सोए हैं आपका वज़ू नहीं टूटा। तो आपने जवाब दिया तुम में से हूँ लेकिन तुम जैसा नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे ये खुसूसियात अता फरमाई। अब समझ में आ गया? तो ये है आपकी शक्ल और सूरत के इंसानों में से है। फिर इंसानों में से आपकी शक्ल और सूरत अल्लाह ने वो अता की है जो किसी और को अता नहीं की। जैसे हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम बयान फरमा रहे थे ना, हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अशार, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। क्या आपसे ज़्यादा हसीन और जमील मेरी आँख ने कोई देखा ही नहीं। अरे मेरी आँख कहाँ से देख लेती? आमिना जैसी कोई माँ ही नहीं आई है जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हीरे को जन्म दिया हो, ऐसी कोई माँ ही नहीं आई है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको तमाम उयूब से पाक पैदा किया गया है। हम सबको हुक्म है ऐबों के करीब नहीं रहना, ऐबों से दूर रहना, उधर ऐब को हुक्म है मेरे मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
قریب نہ جانا. کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا ہے. اللہ نے آپ کو پوچھا ہوگا یا رسول اللہ, اے میرے حبیب, میں آپ کو آنکھیں کیسی دوں؟ آپ نے بتایا ہوگا اللہ اگر مجھے آنکھ دینا چاہتے وہ آنکھ دے دے جو ابو بکر پر پڑے صدیق بن جائے, عمر پر پڑے فاروق بن جائے, عثمان پر پڑے ذی النورین بن جائے, علی پر پڑے شیر خدا حیدر کرار بن جائے, اور ابو ہریرہ پر پڑے حافظ الحدیث بن جائے, ابی ابن کعب پر پڑے تو قاری قرآن بن جائے, ابو عبیدہ پر پڑے تو امین الامہ بن جائے. تو ایسی آنکھ مجھے دے دے. آپ سے اللہ نے پوچھا ہوگا اے میرے حبیب آپ کو ہاتھ کیسے دے دوں؟ آپ نے کہا اے اللہ اگر مجھے ہاتھ دینا چاہتے وہ ہاتھ دے دے کہ میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں, لوگ کہیں یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کیجئے, میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کروں, ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرنے نہ پایا ہوں کہ آسمانوں میں بادل جڑ جائیں اور بارش شروع ہو جائے. اللہ نے پوچھا ہوگا میرے حبیب آپ کو ہاتھ کیسے دوں؟ آپ نے کہا اللہ اگر مجھے ہاتھ دینے ہیں تو وہ ہاتھ دے دے کہ ابو ہریرہ آ کر مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے. میں دعا کروں اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, تو دعا پہلے پہنچ جائے اور ابو ہریرہ بعد میں پہنچے. جب یہ دعا کرائی نا حضرت ابو ہریرہ نے تو دوڑ پڑے گھر کی طرف. کس نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑ رہے ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, میں پہلے پہنچتا ہوں, میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. اور واقعہ یہ تھا کہ ماں نے بہت مارا تھا اور کہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ دے, اگر نہیں چھوڑے گا تو میرے گھر میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے, نکل جا گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رو کیوں رہے؟ یا رسول اللہ ماں نے پٹائی کی ہے اور گھر سے نکال دیا ہے, ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ دوڑ پڑے, کچھ نہیں دیکھا, گھر پہنچے, کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد کنڈی کھلی تو والدہ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. کہا اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان یہ پانی کیسا؟ کہا بیٹا جب تم یہاں سے چلے گئے کچھ دیر کے بعد میرے دل پر ایک چوٹ لگی, وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دور ہو. ابو ہریرہ مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس اور مجھے بھی وہ دولت دلا دو جو تمہارے پاس ہے. پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتی ہیں. تو ہاتھ دینے کا ایسے ہاتھ ہو. یہ تشریح تھوڑی سی میں نے ان اشعار کی کر دی جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اختصار کے ساتھ پڑھے تھے نا, وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑی تشریح کر دی. تو ایسی شکل و صورت آپ کو عطا کی ہے, ایسی کسی اور کو نہیں کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ایک رات 14ویں کا چاند تھا, میں دیکھ رہا ہوں کبھی چاند کو کبھی آپ کے چہرے کو. آپ سرخ جوڑے کا مطلب ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس میں لال دھاریاں لگی ہوئی تھیں, تو وہ چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی. کہتے میں دیکھ رہا ہوں کبھی چاند کو کبھی آپ کے چہرے کو, فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ زیادہ چمک والا اور ملاحت والا ہے یا چاند. آخر میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا آپ کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے. چاند میں تو نشانات ہیں, آپ کے چہرے پر کوئی دبا کوئی نشان نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوئی لی کچھ سلائی کرنے کے لیے. سوئی نیچے گر گئی, اندھیرا تھا, تلاش کر رہی ہوں نہیں مل رہا ہے, چراغ تو ہوتے نہیں تھے گھروں میں. کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, اللہ ہو کر مشقت اور پریشانی والی امت کے لیے مشقت اور پریشانی اٹھاتے تھے. تو تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرماتی ہیں آپ کے چہرے کی چمک اور روشنی سے وہ سوئی مجھے مل گئی, میں نے سوئی اٹھا. ایسا اللہ نے بنایا, ایسا کسی اور کو نہیں بنایا ہے. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم, اب دوسرا مضمون اسی پر بند کرتے ہیں. آگے تیسرا مضمون ہے آپ کی سیرت, آپ کے اخلاق اور کردار کیا تھے. اصل مضمون یہی ہے, اصل مضمون یہی ہے. اس لیے کہ ولادت با سعادت یہ اپنانے کی چیز نہیں ہے, شکل و صورت وہ بھی اپنانے کی چیز نہیں ہے. ویسا خوبصورت کوئی بن ہی نہیں سکے گا, ویسی جو ہے شکل و صورت اپنی کوئی بنا سکتا ہے نہیں, وہ تو اللہ نے بنائی تھی. جی تو اصل چیز جو سیرت ہے اپنانے کی چیز وہ ہے آگے جو آ رہا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا کسی مشقت میں گزرنا بھاری گزرتا ہے. کسی امتی کو ذرا تکلیف پہنچے, امتی کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں مومن نہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہوں,
امتی، قرآن نے مومنین کا لفظ آگے ذکر کیا ہے، پہلے کہا عزیز علیہ ما عنتم، سارے انسانوں کو خطاب ہے، انسانوں تمہارا کسی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہونا نبی پر بھاری گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے معاملے میں بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، یہ سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے، تم سب کے لیے کیا ہے، وہ حریص ہے۔ آگے ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کا تذکرہ آگے ہے، پہلے سارے انسانوں کو خطاب ہے کہ تم میں سے کسی کا، کسی دشمن کا، کسی جو ہے نافرمان کا کسی مشقت میں پڑنا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھا، اس کی امت نے اس کو زخمی کر دیا، اس کے چہرے پر زخم لگائے، وہ چہرے سے خون کو صاف کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی غائب کے درجے میں اپنے آپ کو رکھ کر، اس سے مراد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس سے مراد غزوہ احد کا موقع ہے، جب غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ کے چہرہ انور میں زخم آئے، آپ کی پیشانی میں زخم، سر مبارک میں زخم آئے، آپ چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ انہوں نے مجھے زخمی کر دیا، اللہ کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے تو ان سے انتقام نہیں لینا، میں محمد ان کو معاف کر چکا ہوں اور تجھ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے، حضرت علی کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کے لیے، حضرت ابو عبیدہ کے لیے، جو آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نثار کرنے والے، ان کے لیے ہو رہی ہے۔ کن کے لیے ہو رہی ہے؟ جنہوں نے آپ پر حملہ کیا ہے، جنہوں نے آپ کا خون بہایا ہے، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا ہے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے انتقام نہیں لینا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، میں اسی رحمت کا واسطہ دے کر تو اس سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، عذر بھی بیان کر دیا، اس لیے ہیں اگر مجھے جان لیتے، مجھے پہچان لیتے، پھر یہ مجھ سے دشمنی نہ کرتے بلکہ میرے دوست بن جاتے۔ عزیز علی ما عنتم، کسی امتی کا مشقت میں پڑنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں۔ انسان تو انسان ہے، آپ کسی جانور کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک اونٹ نے شور مچایا ہوا ہے، لوگ جمع کہہ رہے ہیں یہ اونٹ پاگل ہو گیا، ہڑکا گیا ہے، اس لیے ایسی آوازیں نکال رہا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، اونٹ نے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، آپ نے فرمایا من رب الجمل، ارے اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دیتے ہو اور کام اس سے زیادہ لیتے ہو، یہ بے زبان جانور ہیں، ان سے کام اتنا ہی لو جتنا یہ برداشت کر سکیں اور ان کو چارہ پورا دو۔ تو جانور کی تکلیف کو بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ہر انسان کی ہمدردی ہو، ہر انسان کی، فرما بردار ہو اس کی بھی، نافرمان ہو اس کی بھی ہمدردی ہونی چاہیے، جو نافرمان ہے اس کی بھی کیا ہو، ہمدردی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس سے ہمدردی رکھیں گے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے ہم نفرت کریں گے، لیکن بحیثیت انسان سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ محبت رکھیں گے، اور اس کے لیے ہمدردی سے اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اللہ سے اس کے لیے مانگیں گے، اس کی ہدایت مانگیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اس کے لیے ہم مانگیں گے، تب تو ہم مومن ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاید ایمان ہی ایسی ہمدردی دے کر کے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ نے آپ کو نرمی عطا کی تھی، کیا اخلاق اور کردار آپ کو عطا کیے تھے؟
ایک پہلو تو آپ کی سیرت کا وہ ہے کہ آپ اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ واضح وہ پہلو ہے آپ غیروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں، کس ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں۔ یہ الگ ایک موضوع ہے، آپ کے اخلاق اور کردار۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کے اندر روایت، ایک آدمی آیا، دیہاتی تھا، ماننے والا نہیں ہے، نہ ماننے والا ہے، آیا، اونٹ باہر باندھا مسجد نبوی کے اندر، آ کے مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا تو پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے آج اگر اس وقت کوئی آدمی آ کے ادھر پیشاب کرنے لگ جائے، پہلی تو بات یہ ہے کہ برادران وطن میں سے کوئی مسجد میں آ گیا تو اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور تو قیدیوں کو لا کر مسجد میں رکھتے تھے تاکہ یہ ہمارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے کو، ہماری دعا اور عاجزی اور گڑ گڑانے کو دیکھیں، ان کے دل نرم ہو جائیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو کہاں رکھا تھا؟ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور ایسا شخص ہے جس نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، گرفتار کر کے صحابہ لے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، کہیں باہر کوئی قید خانہ نہیں، وہاں مسجد کے اندر رکھا اسے۔ ایک دن ہو گیا، آپ کے ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا حال تو بہت اچھا ہے۔ کہا کیا خیال ہے؟ کہا بس اگر آپ مجھے رہا کر دیں، چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو پھر ایک مجرم کو آپ نے قتل کیا، کیونکہ میں نے تو بڑا جرم کیا ہے، آپ کے کئی ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ بس چھوڑ دیا آپ نے، کچھ نہیں پوچھا۔ دوسرے دن پھر پوچھا، یہی جواب تھا۔ تیسرے دن پھر پوچھا تو یہی جواب ہے۔ آپ نے فرمایا ثمامہ کو کھول دو۔ کھول دیا، مسجد سے باہر نکلے، قریب میں ایک باغ تھا، اس باغ میں گئے، وہاں کنواں تھا، کنویں سے پانی لیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ تو مسجد میں آ کر بیٹھ گیا بندہ اور پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑے، آپ نے فرمایا نہ دو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑو، اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے بندے کو روک دیا جائے اس سے بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للانس نہیں، رحمت للانس والجن نہیں، بلکہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت گوارا کرتی تھی کہ کسی کو تکلیف ہو، آپ نے فرمایا دعو ہو اسے چھوڑو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، صحابہ کو بلایا کہ حریقوا علیہ سجلا من الماء او ذنوبا من الماء، پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس جگہ بہا دو، اس جگہ کو صاف کرو۔ پھر آپ نے صحابہ کو نصیحت کی، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، دشواری پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تم تو اس کو روک کے دشواری اور مشقت میں ڈالنا چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں مشقت میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، تمہیں تو آسانی میں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ نے تعلیم دی۔ یہ کون تھا پیشاب؟ مسلمان تھا؟ نہیں تھا، دوسرا تھا۔ اس کے اوپر اثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ کی اس تعلیم کا اثر ہوا۔ البتہ وہ جو اس کو روکنے کے لیے آئے تھے نا، تو ان سے ذرا تھوڑی سی اس کو ضد ہے، دیہات کا رہنے والا آدمی، گاؤں کا رہنے والا، زیادہ سوچ نہیں ہے۔ پھر نماز بھی پڑھ لی مسلمانوں کے ساتھ، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی وہذا النبی، یعنی اپنے لیے دعا کی، یہ اللہم ارحمنی وعلی محمد، یہ دعا کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم فرما، اور ولا ترحم علی احد من غیرنا، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا، ہمارے علاوہ کسی اور پر، ہم دونوں پر رحم کر، کسی اور پر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو کہا آسانی کے لیے، چونکہ ڈانٹ پڑ گئی تھی نا، صحابہ کو ڈانٹ پڑ گئی تھی، تھوڑے سہم گئے تھے، اب ان کو بھی خوش کر
آپ نے فرمایا اس کی دعا سنی، کہا یا رسول اللہ سن لی. فرمایا اب بتاؤ یہ زیادہ بیوقوف ہے یا اس کا اونٹ زیادہ بیوقوف ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہی لگتا ہے سر. کہا اس نے تو اللہ کی رحمت کو گھیر دیا اور محدود اور محدود کر دیا، جبکہ اللہ کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ عام ہے. تو یہ آپ کے اخلاق تھے. اپنوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نماز کا وقت مسجد میں آ کر صف میں کھڑے ہو گئے. کسی آدمی کو چھینک آ گئی، اور جب کسی کو چھینک آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا. انہوں نے نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا. ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جو صحابہ برابر میں کھڑے تھے انہوں نے اس کو تھوڑا گھورا آنکھیں کھول کر ایسے، تو یہ کہنے لگا تمہیں تمہاری ماں روئے کیوں مجھے گھور رہے ہو، اور بول پڑے. اب صحابہ نے جو ہے وہ ایسے ہاتھ مارنا شروع کیا اپنی زانوں پر کہ چپ کر جائیے. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں. چپ ہو گیا، نماز پڑھ لی. نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی معلم، کوئی استاذ نہ آپ سے پہلے دیکھا تھا نہ آپ کے بعد دیکھا ہے. واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی. بخدا نہ تو آپ نے مجھے ڈھانٹا، نہ مجھے جھڑکا، اور نہ ہی آپ نے مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ آپ نے فرمایا ان هذه الصلاة، یہ جو ہماری نماز ہے لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اس میں عام جو گفتگو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. انما هو التسبیح والتحمید وقراءۃ القرآن، اس میں تو تسبیح ہے اور اللہ کی تکبیر بڑائی ہے، اللہ کی حمد ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. خادموں کے ساتھ آپ کا کیسا برتاؤ تھا، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، لیکن جب خدمت میں آئے تھے چھوٹے ہی تھے، بچے تھے. تو ایک دن مہمان آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. ان کو بھیجا بازار سے کوئی سامان لینے کے لیے. باہر کے پہلے کہا میں نہیں جاؤں گا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ناز سے کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں مجھے دل میں تھا کہ میں جاؤں، حدیث میں الفاظ ہیں مجھے دل میں بات تھی کہ میں جاؤں گا، لیکن اوپر سے میں انکار کر رہا تھا. دیکھنا چاہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. آج تک ڈانٹا نہیں ہے، کیا ڈانٹیں گے مجھے یا مجھے ماریں گے، یہ دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے میں انکار کر رہا تھا کہ نہیں جاؤں گا. وفی نفسی نذهب، میرے دل میں بات یہ تھی کہ میں جاؤں گا. کہتے پہلے انکار کیا، پھر میں نے کہا چلو جب آپ کہتے ہو بار بار کہہ رہے ہو جاتا ہوں. چلے گئے، آگے گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہاں کھڑے ہو بھول گئے کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا. یا تو بھول ہی گئے یا جان بوجھ کر جو ہے نہیں گئے کہ آج دیکھنا ہے کرتے کیا ہے، آج دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہے. تو یا تو بھول گیا یا پھر جان بوجھ کر آگے نہیں کہ وہیں کھڑے ہیں. کافی دیر ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. اب بتائیے اگر ہمارا کوئی خادم گھر کا ہو، کوئی نوکر ہو، کوئی ہو گھر کا بندہ، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھیجیں گے تو دیر لگائے گا تو ٹھیک کر دیں گے اس کو کہ نہیں، اس کی ہڈی پسلی برابر کر دیں گے. غصے میں آ کر کے مہمان یہاں انتظار کرے، بےزتی کرا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خود دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں. حضور پیچھے سے تشریف لے گئے اور جا کر یہاں ہاتھ رکھا گردن پر. جیسے یہاں ہاتھ رکھا، حضرت انس فرماتے میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو گھبرا کے ڈر گیا. آپ نے فرمایا یا اونیس، کیا کہا، نام کیا ہے، انس. آپ نے فرمایا کہ بخاری کے الفاظ ہے یا اونیس، کیا کہا، اونیس. یہ پیار سے کہا، پیارے انس، کیا کہا، پیارے انس. یعنی آج آپ نے یا انس نہیں کہا انس، بلکہ جو پیار کا، جیسے کہتے ہیں نا بٹیا، کہتے ہیں نا میرے بیٹے یا بیٹے کو جب پیار سے کہنا تو کیا کہتے ہیں، بٹیا یہ کام کر کے آؤ. فرمایا یا انیس، پیارے انس، اذهب حیث امرتک، اس کام کے لیے جاؤ جس کے لیے میں نے تمہیں کہا. یہ بھی نہیں پوچھا ابھی تک وہ کام کیوں نہیں کیا.
کہتے یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں کیوں نہیں کیا، اور ایسا کیوں کیا، یہ زندگی میں کبھی آپ نے نہیں کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو کہتے میں نے فوراً کہا انا اذهب، میں ابھی جاتا ہوں۔ اس کے بعد گیا اور وہ سامان لے کر آیا۔ یہ آپ کا برتاؤ تھا، یہ آپ کے اخلاق اور کردار تھے۔ آج ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں نام لینے والے کہ نہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر یہ اخلاق ہیں، یہ کردار ہے ہمارا؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے، کھڑے تھے، اور ہمیں اخلاق کی تعلیم دے کر گئے ہیں، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ تمہیں کرنا ہے یہ آپ نے بتایا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو، بلکہ آخر میں آپ جو آخری وصیتیں آپ کی امت کے وہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کا خیال رکھنا، اور تمہارے گھروں میں جو نوکر چاکر کام کرنے والے ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ جب گھر میں کوئی اچھی چیز بنے، تمہارا خادم تمہیں کھلا رہا ہو، گھر کا نوکر کھلا رہا ہے، کھاتے ہوئے کچھ اس کے ہاتھ میں بھی دے دو، اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے غلام کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا، اور اسے یہ کہہ دیا تھا وہ کالی کے، کیا کہا؟ وہ کالی کے، وہ حبشی تھا، تو کہا وہ کالی کے، یعنی ماں کی گالی دے دی کہ تیری ماں کالی ہے، کالی کی بیٹی، یہ کہہ دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، یہ کون سی وہ جہالت والی بات آپ کر رہے ہو؟ اور پھر آپ نے فرمایا یہ غلام جو ہیں تمہارے، یہ بھی انسان ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جو لباس خود پہنتے تھے ویسا ہی اپنے غلام کو پہناتے تھے، جو کھانا خود کھاتے تھے وہی غلام کو کھلاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے۔ یہ تعلیم ہے کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب تک ہمارے دل میں ہر انسان کے لیے وہ ہمدردی نہیں ہوگی جو خود اپنے لیے ہے، تب تک ہم مومن نہیں ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، لاخیہ المسلم ہے، لاخیہ المؤمن ہے، کیا کہا؟ لاخیہ، اور انسانی اعتبار سے سارے انسان کیا ہیں؟ سارے انسان کیا ہے؟ بھائی۔ تو کہا اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اور 2-4 سجدے کر لیے تو سمجھ رہے ہیں ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی اور ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے۔ دیندار صرف اس کا نام نہیں ہے نماز پڑھ لینے کا، بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کو سارے کو سنوارنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھال دینا، یہ ہے دیندار۔ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں، کیا؟ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان سب میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا امام بنانا ہے۔ جہاں ہم عقائد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رکھیں گے، جہاں عبادات ہم آپ کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے، وہیں معاملات بھی آپ کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے، وہیں پر ہمارا معاشرت وہ بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق بھی ویسے ہونے چاہیے جیسے آپ اخلاق کی تعلیم ہمیں دے کر گئے ہیں، تب تو ہم مومن ہیں، دیندار ہیں، ورنہ نہیں۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گواہ کے بارے میں تعدیل کر رہے تھے، اس کے بارے میں اس کی تحقیق کر رہے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی سے پوچھا تم جانتے ہو فلانے کو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کیسا ہے؟ کہا بڑا نیک آدمی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا، معاملہ کیا؟ کہا نہ معاملہ تو نہیں کیا۔ کہا کبھی سفر کیا اس کے ساتھ؟ کہا سفر بھی نہیں کیا۔ کہا پھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ شاید تم نے اس کو مسجد میں آتے جاتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا ہاں یا امیر المومنین یہی بات ہے، میں نے ایسا ہی دیکھا۔ کہا اس سے آدمی کا پتہ نہیں چلتا ہے، دینداری کا پتہ چلے گا معاملات تھے، دینداری کا پتہ چلے گا اس کے رہن سہن سے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، ان کے حقوق ادا کر رہے نہیں کر رہے، تب پتہ چلے گا۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا مشقت میں پڑنا، پریشانی میں مبتلا ہونا
ہونا یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں، آپ نے ایسے ہماری تربیت کی جیسے ایک مشفق اور مہربان باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسے آپ نے سکھائی۔ آپ نے فرمایا رات کو چراغ تمہارا جلتا ہوا نہ رہ جائے، اس کو بجھا کے سو جاؤ۔ پہلے وہ دیے جلتے تھے نا، اور دیے بھی وہ مٹی والے ہوتے تھے، ہے نا، تو اس نے وہ روئی کی بتی لگا کر اس کو جلاتے تھے تیل ڈال کے۔ آپ نے فرمایا چراغ جلتا نہ رہ جائے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی جانور چوہا وغیرہ آئے، آ کر اس کو گرا دے، تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر تمہارا نقصان۔ ہر وہ چیز جہاں سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا آپ نے اس سے منع کیا۔ فرمایا بستر پر آؤ، بستر کو جھاڑ لو، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہو اس پر، تم لیٹو اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ کھانا کھانے کے بعد کا اپنے ہاتھ دھو لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہاتھوں میں چکناہٹ لگی رہ جائے، تم سو جاؤ کوئی جانور کیڑا مکوڑا جو چکناہٹ کو سونگھتا ہوا یہاں پہنچ جائے اور تمہیں کاٹ ڈالے، اس لیے ہاتھ دھو کر سو۔ کوئی باپ سکھاتا ہے؟ ایسے سکھاتا ہے کسی بچے کو کوئی باپ؟ ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ ان سے زیادہ مشفق اور مہربان کسی نے کوئی دیکھا ہی نہیں، نہ آپ سے پہلے کوئی آیا نہ آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہے، اتنا مشفق اور مہربان۔ ایک تو یہ ہو گیا تعلیمات، دوسرا امت کے بارے میں حریص علیکم، کا تمہارے بارے میں بڑا حریص ہے۔ کتنا حریص ہے؟ اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے، ایک رات آئے، آ کر میرے ساتھ لیٹ گئے، کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی، اٹھ کے چل دیے۔ میں نے سوچا شاید آج میری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی اٹھ کے پیچھے گئی، راستے کی خوشبو سے اندازہ لگاتی ہوئی پہنچی، دیکھا سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اس کے بعد سر اٹھایا، کہا عائشہ تم ڈر گئی، گھبرا گئی، تم نے یہ سوچا کہ شاید میں تمہیں چھوڑ کے کہیں اور گیا اور تمہارے ساتھ میں نے خیانت کی ہے؟ نہیں عائشہ، میں نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی، میں تو اپنی گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے آیا تھا اور اللہ سے دعا کرنا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور امت قیامت تک آنے والی، صرف وہ صحابہ نہیں بلکہ کون؟ قیامت تک آنے والے سب کے لیے اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں، مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ اکبر، جس وقت نفسی نفسی کا عالم، ہر نبی یا ربی نفسی یا ربی نفسی کہہ رہا ہوگا، آپ کی زبان پر ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ایسا مہربان نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کیا میری شفاعت اور سفارش کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہوگا حوض کوثر پر پہنچ جانا، جس وقت میری امت اپنے قبروں سے پیاسی نکل کے آئے گی، میں حوض کوثر پر استقبال کروں گا اور جام کوثر پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، آپ کے دست مبارک سے اللہ جام کوثر، اور جام کوثر لینے کے لیے آپ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں نا، سنتوں سے ہٹ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ جب آئیں گے تو بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کو پیچھے ہٹایا جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ میرے ہیں، ان کے تو وضو کے اعضاء چمک رہے، آنے دو۔ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، کہ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا بس ان کو واپس لوٹا دو، ان کو اب آگے آنے کی اجازت۔ تو جامع کوثر لینے کے لیے آپ کی اتباع ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں ملوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو پھر؟ فرمایا جہاں نام اعمال تل رہے ہوں گے، اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا۔ ابھی نماز میں آپ نے سورت سنی نا، کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نام اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہاں ہوں گا اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا اللہ میری امت کی نیکیوں کا پلڑا جھکا دے۔
یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو پھر؟ کہا پل صراط پر ملوں گا، جہاں لوگ کٹ کٹ کے اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں گر رہے ہوں گے، میں دعا کر رہا ہوں یا رب سلم یا رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے۔ کہا وہاں ملوں گا، تو وہاں بھی آپ بھولیں گے نہیں اپنی امت کو۔ یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہے اور بڑے رحم دل ہیں، بڑے ہی نرم ہے اور بڑے رحم دل ہیں۔ آپ کی تعلیم دینے کا طریقہ کار کیا تھا، کتنی مہربانی کے ساتھ آپ تعلیم دیتے تھے، اللہ اکبر۔ مشکات شریف میں روایت ہے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے پاس آئے، سلام کیا، سلام کا آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے، خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے۔ پھر فرمایا لولا طول جمته ولا اسبال ازارہ، کاش کہ اس کے بال لمبے نہ ہوتے زیادہ اور اس کا ازار تہمت ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ آج ہم بھی کسی کو تعلیم دیتے ہیں، کسی کو دیکھا غلطی کرتے ہوئے ایک دم پکڑ کے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور اس کو ایسے دھمکا دیں گے مسجد میں، وہ دوبارہ مسجد میں آنے کا نام ہی نہیں دے گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ تعلیم دینے کا یہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی کتنا اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتی ولا اسبال ازاری، کاش کہ اس کے بال لمبے نہ ہوتے، ضرورت سے زیادہ لمبے نہ ہوتے۔ حضور کے جو بال تھے نا تو وہ کہاں تک تھے؟ 3 نام آتے ہیں، لمہ، جمہ اور وفرہ۔ کانوں کی لو تک ہوتے تھے، آدھی گردن تک اور کندھوں تک، کندھوں سے نیچے آپ کے بال جاتے نہیں تھے۔ آج ہمارے نوجوان بہت سارے کندھوں سے نیچے بھی رکھ لیتے ہیں، وہ خلاف سنت ہے۔ حضرت خریم الاسدی کے وہی بال تھے، کندھوں سے نیچے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لولا طول جمتی، کہ اس کے جمہ یعنی یہ بال جو کندھوں تک پہنچے ہیں یہ زیادہ لمبے نہ ہوتے۔ اور پھر فرمایا ازار ٹخنے سے نیچے نہ رکھا ہوتا۔ یہ جو ازار ہے نا ہمارا پاجامہ ہے، تہمد ہے، جو بھی ہے، یہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، نیچے رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے من جر ازارہ خیلا، جس نے اپنے ازار کو، اپنے تہمت پاجامے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھا، اس کی طرف اللہ رحمت کی نظر وما اسفل من الکعبین فہو فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ عورتوں کو حکم ہے ٹخنوں کو ڈھانک کر رکھیں، ان بیچاریوں نے تو اوپر چڑھا دیا، اور مردوں کو حکم تھا تم اوپر رکھنا اور انہوں نے نیچے کر دی۔ یعنی مردوں کو شوق ہے عورتوں کا لباس اختیار، اور عورتوں کو شوق آ گیا مردوں کا لباس اختیار کرنے کی، اللہ کی تقسیم پر ہی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ حضرت خریم الاسدی پر اتنا اثر ہوا آپ کی اس تعلیم کا کہ وہیں چاقو جیب سے نکالا، بال پکڑے اور چاقو سے ہی کاٹ دی۔ چاقو سے بال کاٹنا آسان ہے مشکل؟ لیکن اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اب میں گھر جاؤں گا اور جا کے کینچی سے کاٹوں گا یا کسی حجام کے پاس جاؤں گا، نائی کے پاس، اور پھر کٹاؤں گا۔ کہا پھر تو تاخیر ہو جائے گی آپ کا حکم ماننے میں، اس لیے وہی چاقو نکالا اور وہی کاٹ دیا۔ اور ازار جو تہمت نیچے لٹک رہا تھا اس کو اوپر بھی اٹھا سکتے تھے لیکن نہیں اٹھایا، اوپر اٹھاؤں گا، آج اوپر اٹھاؤں گا پھر نیچے چلا جائے گا، وہیں چاقو سے نیچے سے کاٹ دیا اس کو بھی۔ کینچی کا انتظام، چاقو سے سیدھا کٹے گا، ٹیڑھا میڑھا کٹے گا کہ نہیں، اسی طرح کاٹ کر اس کو برابر کر دیا۔ یہ تھی حضور کی تعلیم کا طریقہ، اور یہ تھی صحابہ کرام کی اطاعت شعاری کہ کیسے وہ حکم کو مانتے تھے۔ آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، جو مسجد میں کھڑے تھے ان کو حکم نہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے پر، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، وہیں بیٹھ۔ عبداللہ میں نے تو اندر جو کھڑے تھے ان کو کہا آپ یہاں کیوں بیٹھ؟ یا رسول اللہ جب آپ کی بات میرے کانوں سے ٹکرا گئی کہ اجلسو بیٹھ جاؤ، اب اگر میں قدم اٹھا کے اندر رکھتا ہوں تو نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ایک صحابی آیا، یا رسول سلام کیا، جیسے سلام کیا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے انگوٹھی اس کے انگلی سے اتارے نیچے پھینک دی،
پھر اس سے مسافہ کیا، کیونکہ مردوں کے لیے سونے کا زیور پہننا جائز نہیں۔ سلام مسافہ ہو گیا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے، وہ ادھر جانے لگے۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا سونے کی انگوٹھی نیچے پھینک دی، اس کو اٹھا لو، گھر میں لے کے بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، ماں کو دے دینا، کسی عورت کو دے دینا، عورتوں کے لیے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ اس نے کہا اب میں وہ دل کہاں سے لاؤں کہ اس انگوٹھی کو اٹھائے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، اس کو نہیں اٹھایا۔ ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس نے ذرا دوسری منزل بنائی تھی، اوپر گود جیسے گنبد جیسے نا ایسے قبہ سا بنایا تھا۔ آپ نے پوچھ لیا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا یہ فلانے کا ہے۔ واپس تشریف لے آئے، چکر لگا کے مسجد میں بیٹھے، وہ مکان والا آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دی، یہ آپ کے تعلیم کا طریقہ۔ وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ساتھیوں کو پوچھا کوئی مسئلہ پیش آیا؟ کہا مسئلہ کوئی نہیں، خاص نہیں ہے، تیرے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ۔ اب جو اس نے نئی تعمیر کی تھی اس کو گرا دیتا کافی تھا، اس نے پورا مکان گرا دیا، زمین بوس کر دیا۔ کسی نے کہا یہ سارا کیوں گرایا، صرف جو اوپر نئی تعمیر؟ کہا جس مکان پر آپ کی ناپسندیدگی والی نگاہیں پڑ گئی ہوں، اب وہ دل کہاں سے لاؤں کہ جو اس نے رہنا گوارا کر۔ ایسی اطاعت شعاری تھی صحابہ کرام کے اندر۔ جب تک ہمارے اندر یہ نہیں آئے گی تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ میرے ایمانی بھائیو باتیں تو بہت ہیں، سیرت کا مضمون تو ایسا ہے، اس میں تو عمر نور بھی گزر جائے تب بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، انتہائی محبت کریں اور آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی ہم گزاریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہو، آپ کی سیرت ہو۔ تو اب یہ تھوڑی سی مجلس چھوٹی سی، اس سے کہاں سیرت ہمارے سامنے آئے گی، کہاں احاطہ، اس کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سیرت کی کتابیں لیں ہم اور ان کتابوں کو پڑھیں، گھر کا ماحول بنائیں، سارے گھر کے افراد بیٹھیں، ایک وقت مقرر کریں، اس میں سیرت کے روزانہ 2-4 صفحے ہم پڑھیں اور دوسرے دن پھر پوچھیں کہ ہاں کیا کل پڑھا گیا تھا، سب سے پوچھیں، اور پھر عمل کی جو چیز ہے اس پر عمل ہوا ہمارا یا نہیں ہوا اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو امید ہے قیامت کے دن ہم حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے جام کوثر بھی حاصل کر سکیں گے اور آپ کی شفاعت کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں آپ کے پڑوس میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔